بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ گزشتہ سورت یعنی سورۃ الجن میں کفار کو توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی ترغیب تھی۔ اس صورت میں ان کے ایمان نہ لانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور تسلی کی تقویت کے لیے یہاں آپ کو ذکر کی کثرت اور رات میں نماز یعنی تہجد پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ سب مضمون سورت کی شروع کی آیتوں کا ہے، اور آخر کی ایک لمبی آیت میں جو کہ اس سورت کی ابتدائی آیتوں سے 1 سال بعد نازل ہوئی، اس میں تہجد کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا۔ چاہے صرف امت کے ذمے سے تہجد کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے بھی منسوخ فرما دیا، جیسا کہ سورہ اسراء میں آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عنوان سے خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے شروع زمانے میں قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے تاکہ اس پر سب اتفاق کر لیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کاہن ہیں، اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کسی نے مجنون کہا، پھر سب نے اسے بھی غلط قرار دے دیا۔ کسی نے جادوگر کہا، بعض نے اسے بھی رد کر دیا۔ لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ آپ کو جادوگر اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس طرح کی باتیں سنی تو آپ کو رنج ہوا، اور اسی رنج کی حالت میں آپ کپڑوں میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور رنج و غم کی حالت میں انسان اس طرح کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو خوش کرنے اور لطف و محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں یا ایہا المزمل یعنی اے کپڑوں میں لپٹنے والے کے عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر خطاب فرمایا تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، کیونکہ موجودہ وقتی حالت سے تعلق رکھنے والا کوئی لفظ استعمال کرنا عام طور سے نرمی اور محبت ظاہر کرنے اور انسیت پیدا کرنے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ مزمل کے عام معنی کمبل اڑنا بھی ہوتا ہے، تو اس سے یا ایہا الصوفی کے لقب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ لفظ صوفی کے معنی میں اگرچہ اختلاف ہے، مگر ظاہر یہی ہوتا ہے کہ موٹا کپڑا یعنی کمبل وغیرہ مراد لیا جائے، چنانچہ مزمل اور صوفی معنی میں قریب قریب ہوئے۔ یا ایہا المزمل کی روشنی میں اہل طریق صوفیاء کرام کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو سر سمیت کپڑے میں لپیٹے رہتے ہیں تاکہ نگاہ منتشر نہ ہو، اور اس سے دل بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ یکسوئی کے ساتھ ذکر اور یاد الہی میں مشغول رہنا آسان ہوتا ہے۔ بعض صوفیوں نے اپنے ہاں خرقہ پوشی کی سند بھی اسی لفظ مزمل سے حاصل کی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، غرض یہ کہ آپ کو خطاب ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے رنج نہ کرو، بلکہ ہمیشہ حق تعالی کی طرف توجہ رکھو اور اسے بڑھاتے رہو، اس طرح سے کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات کہ اس میں کھڑے نہ ہوا کرو بلکہ آرام کیا کرو۔ او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھے سے کسی قدر کم کر دو، یعنی آدھی رات سے کم قیام کرو اور آدھی رات سے زیادہ آرام کیا کرو۔ او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دو، یعنی آدھی رات سے زیادہ قیام کرو اور آدھی رات سے کم آرام کرو۔ غرض رات کا قیام تو وجوبی حکم سے فرض ہوا، مگر قیام کے وقت کی مقدار میں 3 صورتوں میں اختیار دیا گیا ہے: آدھی رات، 2/3 رات یا 1/3 رات۔
آگے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور اس قیام لیل یعنی تہجد میں قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف صحیح، واضح اور الگ الگ ہو۔ اگرچہ صحیح اور صاف پڑھنے کا حکم نماز کے علاوہ عام تلاوت میں بھی ہے، لیکن یہاں مقام کی وجہ سے خاص طور پر اسے ذکر فرمایا۔ ترتیل کے لفظی معنی کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں جلدی نہ کریں، بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ہی اس کے معانی میں غور اور تدبر کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں، بلکہ ترتیل مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا، جس میں ایک ایک حرف واضح تھا۔ اب آگے قیام اللیل یعنی رات کے قیام اور تہجد کے حکم کی علت اور اس میں آسانی اور مصلحت کا بیان ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہاں بھاری کلام سے مراد قرآن مجید ہے، جو نازل ہونے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر تھی۔ اس وقت وحی نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھاری پن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ران پھٹ جائے گی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اونٹنی گردن ڈال دیتی اور حرکت نہ کر پاتی تھی، اور جاڑوں اور سردیوں کی شدت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتے وقت پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ پھر اس کے علاوہ وحی کا محفوظ رکھنا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے میں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنا، تو ان اعتبارات کی وجہ سے بھی ثقیل یعنی بھاری کلام فرمایا گیا۔ اس آیت میں تہجد کے حکم کی علت بیان کرنے کے ساتھ اسے آسان کر کے بتانا مقصود ہے۔ آسان کرنا تو اس طرح ہے کہ رات کے اٹھنے کو تم مشکل یا بھاری نہ سمجھنا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ بھاری بھاری کام تم سے لینے والے ہیں، اور علت یہ بیان کی کہ رات میں کھڑے ہونے کا حکم ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ ریاضت کے عادی ہو جائیں، جس سے نفس کی استعداد زیادہ کامل اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تو اس کے لیے اپنی استعداد کو قوی اور مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اب آگے قیام اللیل یعنی تہجد کی دوسری علت بیان فرماتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں خوب مؤثر ہے، اور دعا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، رات کی تنہائی میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ ظاہری طور پر تو اس طرح کہ رات کا وقت فرصت کا وقت ہوتا ہے، دعا اور تلاوت کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر اس طرح کہ رات کی تنہائی میں جی خوب لگتا ہے، اور دل اور زبان کے ایک دوسرے کے موافق ہونے کا بھی یہی مطلب ہے، اور اس کا علت ہونا ظاہر ہے۔ یعنی رات کو اٹھنے کے وقت چونکہ شور و شغب سے سکون ہوتا ہے اور معاش کا وقت بھی نہیں ہوتا، اس لیے دل میں یکسوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جو کچھ زبان سے پڑھا جاتا ہے اس کی دل پر بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اس وقت دیگر اسباب کی وجہ سے بھی دل دماغ زیادہ حاضر ہوتا ہے، لہذا تہجد اور ترتیل اور تلاوت کا فائدہ اس وقت پورے طور سے حاصل ہوگا۔ اب آگے تہجد کی ایک تیسری علت ہے جس میں تہجد کے لیے رات کو خاص کرنے کی حکمت کا بیان ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تمہیں دن میں بہت کام رہتا ہے، یعنی دنیاوی کام بھی جیسے گھریلو امور کی تدبیر اور انتظام کرنا، اور دینی کام بھی جیسے تبلیغ و تعلیم، اس لیے تہجد کے لیے رات تجویز کی گئی۔
مشائخ اور صوفیہ نے شب بیداری کا معمول بھی انہی آیتوں سے استنباط کیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور قیام اللیل یعنی تہجد کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یعنی ذکر اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ رہنا یہ تو ہر وقت کا فرض ہے، اور الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق دوسرے تمام تعلقات پر غالب رہے اور ان سب باتوں کا تسلی اور اطمینان میں مؤثر ہونا ظاہر ہے۔ یہاں اس آیت میں مخلوق سے قطع تعلق یعنی الگ رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس ترک تعلقات اور ترک دنیا سے بالکل مختلف ہے جسے قرآن میں رہبانیت کہا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں رہبانیت کی شدید مذمت کی گئی ہے، کیونکہ رہبانیت شریعت کی اصطلاح میں اس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے جس میں تمام لذتوں اور حلال پاکیزہ چیزوں کو عبادت کی نیت سے چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ اعتقاد ہو کہ ان حلال چیزوں کے چھوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، یا عملاً تعلقات اس طرح ترک کر دے کہ لوگوں کے واجب حقوق کی رعایت نہ کرے اور ان میں خلل آئے۔ یہاں جس ترک تعلق کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی دوسری مخلوق کا تعلق غالب نہ آ جائے، خواہ اعتقاداً یا عملاً، اور ایسا ترک تعلق دنیاوی معاملات یعنی نکاح، رشتہ داریوں وغیرہ کے منافی نہیں بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جیسا کہ تمام انبیاء کرام کی سنت خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور شمائل اس پر شاہد ہیں۔ اب آگے توحید کے ساتھ اس مضمون کی تاکید اور صراحت ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، چنانچہ اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو، یعنی اپنے تمام معاملات اور حالات اللہ کے سپرد کر دو۔ مطلب یہ کہ اللہ پر توکل کرو۔ یہاں توکل کی تعلیم میں نکتہ یہ ہے کہ وہ تمام اعمال جن کا یہاں اس صورت میں حکم دیا گیا انہیں اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر اور تبدیلی یعنی قبض اور بسط ہوگا۔ کبھی طبیعت میں بہت تنگی اور بوجھ محسوس ہوگا اور کبھی بہت زیادہ کھلاوٹ اور کشادگی ہوگی، چنانچہ اس میں توکل کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ آخر وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس لیے اس نے جو حالت بھی تم پر وارد کی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ قبض یعنی تنگی کی کیفیت میں خوب تزکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے، اس لیے تنگی کی کیفیت میں تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس میں کچھ مصلحت اور بہتری ضرور ہوگی۔ یہاں مشرق اور مغرب کے ذکر سے قبض و بسط یعنی طبیعت کی تنگی اور کشادگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مشرق تو بسط یعنی کشادگی کی حالت کے مناسب ہے کہ جس طرح مشرق سے سورج ظاہر ہوتا ہے اسی طرح طبیعت کی کشادگی اور کھلاوٹ کی حالت میں مختلف کیفیات اور واردات کا طلوع اور ظہور ہوتا ہے۔ اور مغرب قبض یعنی طبیعت کی تنگی کی حالت کے مناسب ہے کہ جس طرح مغرب میں سورج چھپ جاتا ہے، معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح قبض یعنی تنگی کی حالت میں انسان کی کیفیات سلب نہیں ہوتی بلکہ چھپ جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے ذکر میں یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سورج میں طلوع اور غروب ہوتا ہے اسی طرح انسان کے حالات میں بھی قبض اور بسط یعنی تنگی اور کشادگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر قبض یعنی تنگی کی حالت میں کیفیات سلب نہیں ہوتی بلکہ سورج کے غروب ہونے کی طرح چھپ جاتی ہیں، اور پھر بسط یعنی کشادگی کی حالت میں گویا وہ کیفیات دوبارہ طلوع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کا ایک نمونہ انسان کے باطن میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھو،
اور خوبصورتی سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکایت اور انتقام کی فکر میں مت پڑو۔ مطلب یہ کہ جو لوگ موافق ہوتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں ان سے تو محبت کا تعلق ہوتا ہے، چنانچہ ان کے حقوق تعلق اور محبت کے تقاضے کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی۔ البتہ مخالفین کے معاملے میں ممکن تھا کہ کچھ افراد تفرید یعنی کمی یا زیادتی ہو جائے، اس لیے یہاں اسے اہتمام سے بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مخالفین کی ایذا رسانی پر صبر کیجئے اور ان سے اچھے طور پر علیحدہ رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی کی وجہ سے ان مخالفین کا عناد اور غصہ زیادہ بھڑک اٹھے اور پھر آپ کو زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ ہجر جمیل سے ایسا قطع تعلق مراد ہے کہ جس میں دل پر تنگی نہ ہو۔ پھر جب یہاں صبر کی تعلیم دی گئی تو اس میں مزید سہولت اور آسانی کے لیے اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انتقام لینے کی خبر سنا کر آپ کو تسلی بھی دے دی کہ آپ مخالفین کے معاملے کو ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم ان سے پورا بدلہ لیں گے۔ اور یہ اللہ تعالی کی عادت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے پورا انتقام لیتے ہیں، اس لیے بھی مناسب یہی ہے کہ صبر اختیار کیا جائے، کیونکہ جب اپنے سے بالادست یعنی بڑا بدلہ لینے والا موجود ہے تو پھر فکر کس بات کی۔ اللہ تعالی کی اس عادت کے مطابق اس مخالف کو بسا اوقات تو دنیا میں بھی رسوائی ہو جاتی ہے، ورنہ آخرت میں تو یقیناً رسوائی ہوگی۔ اب آگے ان کے عذاب کی خبر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جاتی ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو موجودہ حالت پر چھوڑ دو، یعنی موجودہ حالت پر رہنے دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ یہ مہلت دینا صبر اور انتظار سے کنایا ہے، یعنی کچھ دن اور صبر کر لیجئے، عن قریب انہیں سزا ہونے والی ہے۔ یہاں چھوڑ دینا ایک محاورے کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کا حاصل بقول جار اللہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کر کے اس پر سب کام چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو شخص کسی کو کسی کام کے لیے کافی سمجھتا ہے تو وہ شخص اس کام کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ مجھے ان جھٹلانے والوں کے ساتھ نبٹنے دو۔ گویا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کے ساتھ گستاخی کرنے سے حق تعالی خود انتقام لیتے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، کیونکہ ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے، چنانچہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جائے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ سزا اس دن ہوگی جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگے رواں یعنی بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے اور اڑتے پھریں گے۔ اب آگے جھٹلانے والوں کی طرف توجہ کر کے خطاب ہے، جس میں رسالت کو ثابت کرنے کے ساتھ عذاب کا یقینی ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو قیامت کے روز تم پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیا سلوک اور برتاؤ کیا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، سو اگر تم بھی رسول کے بھیجے جانے کے بعد نافرمانی اور کفر کرو گے تو اسی طرح ایک روز تمہیں بھی مصیبت بھگتنا پڑے گی، چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے، سو تم اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو اپنی سختی اور لمبا ہونے کی وجہ سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ سختی اور شدت سے کنایا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ دن بہت سخت ہوگا۔
السماء منفطر به، مقصد یہ ہے کہ وہ دن بہت سخت ہوگا جس میں آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا، چنانچہ یہ احتمال بھی نہیں کہ وہ وقت ٹل جائے. ان هذه تذکرہ، یہ تمام مضمون ایک بلیغ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے دین کا رستہ قبول کرے. اس میں جزا اور سزا کا ذکر بھی ہو گیا، جس سے توحید، رسالت اور قیامت یعنی ان تینوں مضمونوں کی تکمیل ہو گئی. اب آگے قیام اللیل یعنی تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا جاتا ہے، جس کا ذکر سورت کے شروع میں ہوا تھا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کا پورا حساب اللہ ہی کر سکتا ہے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. علم ان لن تحصوه، اسے معلوم ہے کہ تم اس وقت کی مقدار کو ضبط نہیں کر سکتے، یعنی صحیح حساب نہیں رکھ سکتے، اور اس وجہ سے تمہیں سخت مشقت ہوتی ہے، کیونکہ اندازے سے حساب لگانے میں تو کمی کا شبہ رہتا ہے، اور اندازے سے زیادہ کرنے میں قریب قریب ساری رات ختم ہو جاتی ہے، تاکہ مقررہ وقت یقینی طور پر پورا ہو جائے. اور ان دونوں صورتوں میں روحانی یا جسمانی شدید مشقت ہے، کیونکہ اس زمانے میں وقت جاننے کے آلات یعنی گھڑیاں وغیرہ موجود نہ تھیں، اور اگر گھڑیاں ہوتی بھی تب بھی نماز کی مشغولیت کے ساتھ بار بار گھڑیوں کو دیکھتے رہنا ان حضرات کے حالات اور ان کے خشوع اور خضوع کے ساتھ آسان نہ تھا. فتاب علیکم، تو ان مذکورہ اسباب کی وجہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی اور اس پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا. وطائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی. واضح رہے کہ تہجد کے فرض ہونے کا حکم عام تھا. یہاں لفظ طائفہ سے یہ شبہ نہ ہو کہ صرف چند لوگوں پر فرض تھی، کیونکہ لفظ من بیان کا احتمال بھی رکھتا ہے. یا ممکن ہے کہ یہ طائفہ یعنی چند حضرات تو آپ کے ساتھ قیام کرتے ہوں اور باقی خود انفرادی طور پر الگ الگ قیام کرتے ہوں. اور پھر اس فرضیت کے حکم کا منسوخ ہونا بھی بظاہر عام معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی اور امت کے حق میں بھی. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو. اس قرآن پڑھنے سے مراد تہجد پڑھنا ہے، کیونکہ تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اب یہ مستحب حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب اگر چاہو تو مستحب کے طور پر جتنے وقت پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو. اور فرض کا حکم منسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے، جس پر یہاں اس آیت میں علم ان لن تحصوہ کا قرینہ دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی آیت کے شروع کا مضمون اس کی تمہید ہے. اب آگے تہجد کی فرضیت کا حکم منسوخ ہونے کی دوسری علت کا بیان ہے. علم ان سیکون منکم مرضی، اسے یعنی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں بعض آدمی بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ ان حالتوں میں تہجد اور اس کے اوقات کی پابندی مشکل تھی. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، سو اس لیے بھی تمہیں اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگرچہ تہجد کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا مگر یہ احکام اب بھی باقی ہیں
یعنی یہ کہ فرض نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص کے ساتھ قرض دو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے آخرت کا ذخیرہ بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔ یعنی دنیاوی اغراض میں خرچ کرنے سے جو عوض اور نفع حاصل ہوتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرنے سے اس سے زیادہ بہتر اور بڑا نفع ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام اپنی زندگی میں کر گزرو وہ اس سے بہتر ہے کہ مرنے کے وقت وصیت کرو۔ اس میں مالی عبادت، صدقہ اور خیرات بھی داخل ہے، اور نماز، روزہ وغیرہ بھی جو کسی کے ذمہ قضا ہو۔ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے سبک دوشی بہتر ہے، بعد میں تو وارثوں کے اختیار میں بات رہتی ہے، وہ کریں یا نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔